بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ آپ رحمان ہے، اللہ آپ رحیم ہے، آپ غفار ہے، آپ ستار ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ پردہ پوشی کرنے والے ہیں. زمینوں پر آپ کی حکومت، آسمانوں میں آپ کی سلطنت، جنت کے آپ مالک، جہنم آپ نے بنائی ہے. سمندروں پر آپ کی حکومت، پہاڑوں پر آپ کی حکومت، زمین کے ذرات پر آپ کی حکومت، ہواؤں پر آپ کی حکومت، چرند پر آپ کی حکومت، پرند پر آپ کی حکومت. اللہ دنیا و ما فیہا پر آپ کی حکومت. اللہ سب سے بڑے بادشاہ آپ ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب سے سخی آپ ہیں، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. تیرے اللہ یہ سارا مجموعہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. تیرے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، برکت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے. ہماری سب سے بڑی خطا یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انتظار بڑھتا گیا، ہم گھر پر بیٹھتے گئے. میرے اللہ ہم دعوت کے کام سے بیٹھ چکے، جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا. اللہ نہیں کر پا رہے، ارتداد کا سیلاب آیا ہوا ہے. امت کے نوجوان ارتداد کے دانے پر کھڑے ہوئے، امت کی بچیاں ارتداد کے دانے پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو صرف انبیاء کی قربانیاں سنتے ہیں، ہم تو صرف صحابہ کی قربانیاں سنتے ہیں. اللہ میدان محشر میں صحابہ نے پوچھ لیا، ہم تو دین کی خاطر بچوں کو یتیم کر کے یارو جہر کر سب کچھ ختم کر کے آئے تھے. اللہ کے دین کا پیغام ہم نے پہنچایا تھا. جب دین مٹ رہا تھا، دین پر چلنے والے کم ہو رہے تھے، نوجوان ارتداد کے دانے پر کھڑے ہوئے تھے، امت ایمان سے دور ہو رہی تھی. بتاؤ تم نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ اس کام کو 100% اصولوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ کرتے کرتے مرنے اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بڑے مجاہدوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ یہ کام ہم تک پہنچا تھا. اس کی ایسی مددگاری ہم نے کرنا چاہیے تھی، نہیں کر سکے. ناقدری پر آپ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں. اللہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ جس کو چاہے کھڑا فرما کر اس سے دین کا کام لے لیں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم سے دین کا کام لے لیجئے کہ ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ لگ سکے. نبی علیہ السلام فرما کر گئے تھے کہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ دین ضرور بھی ضرور اچھے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. یہ بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، دین تو داخل ہو کر رہے گا. ہم فریاد کرتے ہم نہ محروم ہو جائیں. اللہ لگا لیجئے، مال لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، جان لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، قوتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، ان اجتماعات کے ذریعے سے سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما دیجئے. ان اجتماعات کے ذریعے سے سارے عالم کے کفر کو ختم فرما دیجئے. ان اجتماعات کے ذریعے سے سارے عالم کے ارتداد کو ختم فرما دیجئے. اللہ امت کو کلمے پر مجتمع فرما دیجئے، امت کو دعوت کے کام پر مجتمع فرما دیجئے. اللہ ہماری نمازیں صحابہ والی نمازیں بنا دے،
نمازوں سے جان نکل چکی ہے. ہماری دعوت کو صحابہ والی دعوت بنا دے, ہماری زندگیوں کو صحابہ والی زندگی بنا دے. اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے, سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے, سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرمائیے. عجیب عجیب طرح کی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں, ایسی ایسی بیماریاں آ چکی ہیں جن کا نام ہمارے بڑوں نے بھی نہیں سنا تھا, لیکن اللہ بیماری بھیجنے والے بھی آپ ہیں, شفا دینے والے بھی آپ ہیں, زندگی دینے والے بھی آپ ہیں, موت دینے والے بھی آپ ہیں. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرمائیے. ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیے, ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے, ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. جو باتیں ہم نے یہاں رہ کر سنی ہیں ان باتوں پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ جوڑ ہوا ہے, اس جوڑ کے لیے نہیں معلوم اتنے بچوں نے قربانیاں دی ہیں, راتوں کو جاگ کر دن میں محنت کر کے اس کی جو قربانی لگی ہے اپنے دربار میں قبول فرما کر اس قربانی کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے. نوجوانوں کی زندگیوں کو آباد فرمائیے, ان کی زندگیوں کو شاداب فرمائیے, ان کی زندگی میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیے, رزق حلال نصیب فرمائیے, رزق میں وسعتیں نصیب فرمائیے, رزق میں برکتیں نصیب فرمائیے. تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائیے, تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرمائیے, تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائیے. جو نوجوان اللہ ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اپنے فضل سے ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے. جو بچے بچیاں ان نکاح کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے جوڑ کا انتظام فرما کر ان کے نکاح فرما دیجیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو کہنا چاہتے تھے اسی وجہ سے نہیں کہہ سکے ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے, بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں قبول و مقبول فرمائیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.